ابتدا ہے رب جلیل کے ببر کا نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ریویو ہے سیرپ سپاسلر پی کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپاسلر پی کے انڈیکیشن کے حوالے سے، کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے، سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، ڈوز کے حوالے سے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اسے لینے سے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سپاسلر پی ایک برانڈ کا نام ہے۔ اس کا جنریک نیم ہائیوسین بوٹال برومائڈ ہے۔ اس کے 5 ml میں 5 ملی گرام ہائیوسین بوٹال برومائڈ دوائی موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک اینٹی اسپاسموٹک سیرپ ہے جو کہ بہت بڑا پاپولر ہے، خاص کر پیٹ کے درد کے امراض کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرسکرائب میڈیسن ہے، کنسلم میڈیکیشن کے طور پر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت اگر آپ کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی، رات کے وقت اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے یا کسی قسم کا کوئی پیٹ میں درد ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو درد کی وجہ معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے گھر میں اگر سپاسلر پی سیرپ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا ایک چمچ اس کو دے سکتے ہیں، جو 10 سے 15 منٹ میں بچے کی پیٹ کی تکلیف میں آرام آ جاتا ہے اور بچہ سکون سے سو جاتا ہے، اور صبح پھر جا کے آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کو کس وجہ سے درد ہوا، اور اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو سپاسلر پی سلم میڈیکیشن کے طور پر بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پرسکرائب میڈیسن اور بہت زیادہ پرسکرائب بھی کی جاتی ہے۔ سپاسلر پی ٹیبلٹ فارم میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف سپاسلر پی سیرپ کے حوالے سے ریویو کریں گے۔ سپاسلر پی کی کلینکل فارماکولوجی کی خصوصیات اگر بیان کی جائے تو سپاسلر پی کی خصوصیات، یہ ایک اینٹی مسکرینک خصوصیات کی حامل دوا ہے۔ یہ معدے اور آنتوں کی تکلیف میں مؤثر ہے۔ یہ خاص طور پر معدے اور آنتوں کی حرکات میں کمی کرتی ہے۔ سپاسلر پی آنتوں کے عضلات کے مروڑ، خاص طور پر معدے، آنتوں اور پیشاب کی نالی کے عضلات کے مروڑ کے درد کو دور کرتی ہے۔ سپاسلر پی معدے کے زخم، پیپٹک السر کے ادویات کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سپاسلر پی پتے کی نالی اور پیشاب کی نالی میں تکلیف میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، جو بہت بڑی ایفیکٹو ہے۔ سپاسلر پی آنتوں سے براہ راست خون میں جذب ہو جاتی ہے اور مکمل طور پر جگر میں میٹابولائز ہوتی ہے، اور اس کی بہت سی قلیل مقدار بغیر تبدیل ہوئے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ سپاسلر پی دماغ میں پہنچ سکتی ہے، یہ پلیسنٹا کو پار کرتی ہے۔ اس کا ایک جزو بوٹائل برومائڈ جو کہلاتا ہے، جو معدے اور آنتوں سے جذب نہیں ہوتا، اس لیے دماغ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سپاسلر پی موشن سکنس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، متلی اور قے کو روکنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سپاسلر پی کی انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سپاسلر پی کی گردے اور پتے کی پتھری کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرتی ہے۔ یہ پیٹ کے اندر جو اسپازم پیدا ہو جاتا ہے، جو اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی کم کر دیتی ہے۔ پتے کی نالی، پیشاب کی نالی یا معدے یا آنتوں میں کھچاؤ کی وجہ سے جو شدید درد ہوتا ہے، اس میں سپاسلر پی سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو بہت بڑا افیکٹو ہے۔ یہ لبلبے کی سوزش کو بھی کم کرتی ہے۔ لبلبے میں پنکریٹس میں کسی قسم کو کوئی درد ہو تو کسی وجہ سے اس کو بھی کم کر دیتی ہے۔ پیٹ میں ایسا درد جس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ رات کے وقت اگر اچانک بچے کو تکلیف ہو جائے، ہمیں درد کی وجہ معلوم نہ تو ایسی صورت میں سپاسلر پی سیرپ بہت بڑا افیکٹو ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ خواتین کے نظام تولید میں بھی اگر کسی قسم کا کوئی درد یا کھچاؤ ہو تو اس میں بھی سپاسلر پی سیرپ بہت بڑا افیکٹو اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ سپاسلر پی کی ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سپاسلر پی کی ڈوز کا جو تعین ہے مریض کی عمر، وزن اور بیماری کی نوعیت کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن عموماً اس کا جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں میں جو شیر خوار بچے ہیں تو ان میں 1 چائے کا چمچ دن میں 3 بار دیا جا سکتا ہے۔ 1 سال سے جو 6 سال تک کے بچے ہیں ان میں 1 سے 2 چائے کے چمچ دن میں 2 سے 3 بار کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے دیا جاتا ہے۔ 6 سال سے زائد عمر کے بچوں کو جن کی عمر 6 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں ان کے 2 چائے کے چمچ صبح، دوپہر، شام یا دن میں تکلیف کے مد نظر رکھتے ہوئے دن میں 5 بار بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی جو پراپر ڈوز ہے، جو بالغوں میں اس کی ڈوز ہے، ٹیبلٹ ایک صبح، دوپہر، شام بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو ڈوز کا تعین ہے آپ کا مستند ڈاکٹر ہی ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ڈوز اور کب اور کیسے لینی ہے۔ کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب بھی آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے انڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ کن کنڈیشنز میں یہ نہیں استعمال کی جاتی۔ کنٹرا انڈیکیشن سپاسلر پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سپاسلر پی کے دوران الکوہل جو کو استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے مریض جن کو پراسٹیٹ گلینڈ یا کیا مسئلہ ہے، جن کو مثانے میں جو غدود ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں سپاسلر پی کا استعمال نہیں کر سکتے۔
اس وجہ سے اگر وہ استعمال کریں گے تو اس میں پیشاب کی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو یا ایسے مریض جن کو آنتوں کی بیماری ہوتی ہے یا مائستینیا گراوس وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں بھی سپا سلرپی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو کالا موتیا ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں بھی سپا سلرپی استعمال نہیں کر سکتے۔ یا ایسے لوگ جن کو ہائیوسین بوٹال برومائڈ سے ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہو تو ایسے لوگ بھی سپا سلرپی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ، کچھ مؤثر اثرات آپ کی باڈی پر رونما ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں سپا سلرپی ہائیوسین بوٹال برومائڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، سپا سلرپی کے کامن جو سائیڈ ایفیکٹس اس میں منہ کا خشک ہو جانا شامل ہے، جس کی وجہ سے خوراک نگلنے میں پریشانی ہو جاتی ہے، بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کے منہ میں پانی نہیں ہوتا تو نگلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ سانس کی نالی خشک ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بوتلیاں پھیل جاتی ہیں، آنکھوں میں روشنی کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سپا سلرپی کی اگر اوور ڈوز لینے سے گریز کرنا چاہیے، جتنا آپ کو، اگر اس کے آپ اوور ڈوز استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں اور کبھی کبھار قے بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ہیوی مشینری یا بائک یا گاڑی وغیرہ چلا رہے ہوں تو سپا سلرپی لینے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے، سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے سم ٹائمز اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جب بھی آپ کو سپا سلرپی استعمال کرنا ہو تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو کن صورتوں میں سپا سلرپی لیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو پریکاشنز کے طور پر سپا سلرپی کا جو استعمال ہے، ایسے لوگ جن کو دل کی دھڑکن کی زیادتی ہو، جن کو ٹریکی کارڈیا کی بیماری ہو، جن کی دھڑکن تیز رہتی ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہے، نہیں کر سکتے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دل کے آپریشن یا دل کی کمزوری کی صورت میں بھی سپا سلرپی استعمال کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ دل کے درد، انچائنا پیکٹورس یا مائوکارڈ انفیکشن کی صورت میں بھی سپا سلرپی کے استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو وہ بھی سپا سلرپی سیرپ یا گولی کا استعمال کرنے سے احتیاط کریں۔ ایسے مریض جن کو گردوں کا مسئلہ ہو یا جگر، کرونک لیور ڈیزیز ہو تو ایسی صورت میں بھی سپا سلرپی استعمال کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ تو بہت سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر مریض کو بہت زیادہ تیز بخار ہو تو ایسی صورت میں بھی سپا سلرپی لینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ دوران حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ حاملہ خواتین حمل کے پہلے 3 ماہ سپا سلرپی کے استعمال کرنے سے بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔